بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خاوند کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا اور بلا وجہ بیوی کو طلاق دی ہوگی، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا کہ بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت ہوتی ہے، وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ 5 جملے کون سے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کر آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن آگ چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، شوہر اور بیوی بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن بھی حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئے، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعائیں دی، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صابیہ غریب بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی اور نہ اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا۔ یہی جملہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ
जब औरत अपना सर अल्लाह के हुजूर झुका कर कहती है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद है, यही सुभान रब्बियल आला मरते वक्त उसको कलमा नसीब करेगा, मरते वक्त उसका खात्मा ईमान पर करेगा, कब्र की अंधेरी कोठरी रोशन कर देगा, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। नमाज का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, नमाज का दामन कभी न छोड़ना। अल्लाह जब नाराज होता है तो रोटी नहीं बंद करता। अल्लाह जब नाराज होता है तो सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। फरमाया चौथा जुमला, जो औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शोहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शोहर का सर फखर से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शोहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हरदम शोहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शोहर को सुख देने वाली औरत, शोहर की हर बात का मुस्बत जवाब देने वाली औरत और हर तरह के हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नाज़रीन, ये 5 जुमले ऐसे हैं, ये 5 काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, खात्मा ईमान पे होगा। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। और हमारी गलतियों और कोताहियों को से दरगुजर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।